السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امارہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری۔ آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے سعد حسین رضوی کی گرفتاری اور ان کے بعد کے حالات۔ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عاصم امین صاحب۔ جی سر، بتائیے آخر یہ کیا ہے، 2 دن سے لاہور میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ تھوڑا سا ہم ماضی میں چلتے ہیں، یہ سلسلے کار شروع ہوا ہے جو فرانس میں ان کے سفیر نے توبہ نعوذ باللہ جو ہمارے پیغمبر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کے کچھ الفاظات استعمال کیے، کچھ جملے ایسے استعمال کیے، خاکے ایسے استعمال کیے جس میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس پہ بھرپور احتجاج کیا۔ احتجاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ ہم اس کو پاکستان سے اب فرانس کے سفیر کو نکالیں گے اور اس کا سخت سے سخت موقف اختیار کریں گے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ساتھ دوسرے ادر ملکوں کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہونا ایسا تھا کہ سب نے اس ٹائم پہ اس چیز کی مذمت کی، اور وہ چیزیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں بولی تھیں کہ ہم سفیروں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے اور ان کو سخت ٹائم ہم دیں گے، وہ ہو نہ سکا۔ ٹھیک، اکیلا عمران خان رہ گیا، باقی سب لوگ مذمت کر کے آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں نارمل ہوتی گئیں۔ ٹھیک، کسی نے سفیروں کی بات نہیں کی، کسی نے ان کی پروڈکٹ کی بات نہیں کی، وہ سارے کے سارے مسلمان ملک سائڈ پہ ہو گئے، عمران خان صاحب سامنے آ گئے۔ لیکن سر انہوں نے جو 4 شرائط پیش کی تھی اس میں سے 2 اہم شرائط یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں یہ رکھا جائے گا مسئلہ کہ سفیر کو نکالنے کا۔ ممالک تو پھر سائڈ پہ ہو گئے، ممالک کا تو اتنا عمل دخل نہیں رہا، تو اب یہ کیوں نہیں پارلیمنٹ پیش کی گئی؟ دیکھیں میری بات سنیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نا بہت ساری رائٹ لیفٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہم اگر اکیلے ایک تو دنیا کے ہمارے ساتھ 2-4 ملک بھی کھڑے ہو جاتے نا، اگر وہ کرتے تو ہم کرتے تو بات ایک اور چیز ہو جانی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب باقی ساری دنیا میں چیزیں نارمل ہو گئیں، ہم نشانہ بن گئے۔ اگر ہم قرارداد پیش کرتے ہیں، سفیر کو نکال دیتے ہیں، تو ہمارے اوپر عالمی سطح پر بہت ساری پابندیاں آ جائیں گی، ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ یہ جو میٹر چل رہا ہے ہمارا آگے، یہ گرے لسٹ والا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ فرانس نے ہمارے مخالف جا کے ہمیں ووٹ دیا۔ وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ انٹرنیشنل پریشر بہت سارا ہوتا ہے ہمارا، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم ایسا فیصلہ کر دیں کہ ہم جو ساری دنیا سے کٹ کے رہ جائیں۔ اچھا، وہ جو پروڈکٹ کا ہے کہ سرکاری سطح پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے فرانس کی پروڈکٹس کا، اس میں بھی پھر یہی معاملہ ہے؟ یہی معاملہ ہے نا، لازمی بات ہے، یہی معاملہ ہے۔ آپ وہ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ سفیر کا جو میٹر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتا کہ وہ اوپر تک بات جاتی ہے، وہ نیچے ایک عام ملازم نہیں ہوتا کہ ایک ملازم کو آپ نے نکال دیا یا ملک سے بدر کر دیا تو وہ بات ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک کونسل ہے تو وہ باتیں اور جاتی ہیں۔ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اپنے اینڈ پہ اپنے پاکستان کے جتنے بڑے ایسے مالز ہیں، گروسری شاپس ہیں، ان پہ سختی سے پابندی لگاتے کہ جتنا مال فرانس کا آپ کے پاس موجود ہے، وقتی طور پہ یہاں تو پھینک بھی کوئی نہیں سکتا، اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہی اٹھا لیتے کہ کم از کم ان کو میسیج تو ایسا جاتا کہ لو جی پاکستان نے، ہم نے جو غلط باتیں کرتے ہیں ہم پاکستان کے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اس پہ انہوں نے سختی سے ایکشن لیا۔ اچھا، لوگوں نے وقتی طور پہ کیا بھی تھا، اسی پہ یہ مولانا صاحب سعد رضوی صاحب نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا کہ آپ سفیر کو نکالیں، آپ سفیر کو نکالیں، آپ سفیر کو کیسے نکال سکے حکومت؟ اس پہ لیے بہت بڑا دل چاہیے، گردہ چاہیے، اور بہت ساری عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اب جو لاہور میں حالات ہوئے ہیں، اب یہی تھا کہ یہ اسٹرائک کرنے کے لیے، یہ جلسے جلوس کے لیے نکلے تھے،
نکلے تو وہ نماز جنازہ کے لیے تھے, ہاں جی, جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے, لیکن انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی کہ ہم جمعے والے دن اس پہ ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے, اس پہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت کے خلاف انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی, لیکن اب حکومت نے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. جی یہ اصل میں یہ سارا ماجرا یہ جی, جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ عاصم امین صاحب نے جو مین سٹوری تھی وہ سب آپ کے سامنے لا کے رکھ دی, اور حالات بھی بتا دیے کہ اصل حقیقت اور اصل حالات یہ ہیں. اب مین بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جب یہ بات ہوا خاکو والی, تو واحد وزیر اعظم ہمارے جو تھے عمران خان, انہوں نے ایک سٹیپ لیا اور وہ ساتھ میں ترکی کے صدر اردوغان کو اپنے ساتھ ملا کے یہ بات کر رہے تھے. لیکن صرف وہ اکیلے پوری دنیا میں رہ کے یہ کام نہیں کر سکتے, اس کے لیے وقت چاہیے, اس کے لیے تھوڑی ان کو اسٹرینتھ چاہیے, اور اس میں وقت لگے گا. ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے, لیکن لوگوں کے مسائل کو اور لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں اور حالات کو دیکھ کر بھی ہونا چاہیے. اپنی میزبان امارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.